بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل آپ حضرات کی خدمت میں چھٹے پارے کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ چھٹے پارے کے بالکل آخری جو آیت ہے اس میں اللہ جل جلالہ یعنی آخری رکوع میں کہ یہ جو ہیں ان کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زبانی۔ وجہ نافرمانی، حد سے آگے بڑھنا، اور جن حرکتوں کو انہوں نے شروع کیا تھا ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کوتاہی کرتے تھے۔ حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہودیوں میں کوئی بری حرکت کرتا تو اس کے جو ساتھ بیٹھنے والے دوست احباب ہوتے تھے وہ اس کو منع کرتے تھے کہ باز آ جاؤ، لیکن اگلے دن وہ اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ سزا دی کہ نافرمانوں کے دل جس طرح تھے نیک لوگوں کے دل بھی اس طرح کر دیے، اور پاک پیغمبروں کی زبانی ان پر لعنت بھیجی گئی۔ آخری آیت کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے قیامت تک کے جو دشمن ہیں وہ یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ ان کے دل میں دنیا طلبی ہے، اور یہ جو دنیا کی انتہائی درجے کی طلب ہوتی ہے یہ آدمی کو حق بات سے منع کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ اور رہی بات عیسائیوں کی، کہا کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ محبت میں قریب ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ اللہ پاک نے بالکل آخری لائن میں یہ بتائی ہے کہ ان میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو آسمانی علوم سے محبت کرتے ہیں، علم دوست لوگ ہیں، اور بہت سارے درویش قسم کے لوگ ہیں تاریک دنیا، اور ان میں تکبر نہیں ہے۔ یہ آخری لائن کی بات ہے، آخری دو لائنوں کا ترجمہ ہے۔ اس میں تھوڑی سی بات یہ سمجھ لیجئے، یہ جو اللہ پاک نے عیسائیوں کی تعریف کی ہے اس کا تعلق ہر زمانے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کے ساتھ ہے جس زمانے میں یہ خاص قسم کے واقعات ہوئے۔ وہ کیا واقعات ہوئے؟ مسلمانوں کے اوپر مکہ مکرمہ کی زمین تنگ تھی اور کافر مسلمانوں کو بہت زیادہ ستاتے تھے۔ اللہ کے رسول صبر کی تلقین کرتے، حالات بہت خراب ہو گئے تو اللہ کے رسول نے ان کو حبشہ بھیجا۔ حبشہ جو آج کل ایتھوپیا ہے، اور سمندری راستہ تھا، مسلمان چلے گئے۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب تھا نجاشی، نام اس کا تھا اصحمہ صاد کے ساتھ۔ اس نے ان مسلمانوں کو پناہ دی اور ان مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ ادھر کافر ایک جماعت بنائی اور ان مسلمانوں کے خلاف وہاں پہنچے، بڑے تحفے تحائف لیے بادشاہ اور وزیروں کے لیے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے انہوں نے کہا یہ ہمارے علاقے کے بگوڑے ہیں جو آپ کے ملک میں آئے ہیں اور یہ صحیح لوگ نہیں ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا میں تو پناہ دے چکا ہوں
میں ان کو خامخواہ تمہارے حوالے نہیں کروں گا، پہلے میں ان کی بات سنوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت جعفر ابن ابی طالب، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، انہوں نے بہت شاندار اپنا موقف پیش کیا بادشاہ کے سامنے، تو یہ لوگ لاجواب ہو گئے۔ تو بادشاہ نے وہ سارے ان کے تحفے واپس کر دیے، کہا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگلے دن بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس وقت مسلمانوں کے دشمن تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آج بادشاہ کو ایسی بات بتاؤں گا کہ بادشاہ کے دل میں ان کی نفرت آ جائے گی۔ تو ان کے دوستوں نے کہا دیکھو جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب مزید اگر تم آگے بڑھو گے تو یہ بھی تو ہمارے رشتہ دار ہی ہیں، چلو مسلمان ہو گئے تو ہے تو ہمارے اپنے لوگ، تم ان کو اتنا ذلیل کرو گے؟ لیکن وہ باز نہیں آئے۔ صبح پھر پہنچے، کہنے لگے کہ یہ حضرت مریم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ بادشاہ نے پھر بلایا، مسلمان اس دوسری دفعہ بلانے پہ بہت پریشان ہوئے۔ تو بادشاہ نے سوال کیا کہ تمہارا حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے، یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا آپ کے سامنے، وہ بات یہ ہے ہمارے بہت سارے ساتھی جیسے آپ حضرات بیٹھ جاتے ہیں اور حالانکہ دن بھر آپ نے روزہ رکھا، تھکے ہوئے ہیں، تراویح بھی پڑھی، پھر بھی بیٹھ گئے آپ لوگ، لیکن ہمارا بہت سارے ساتھی نہیں بیٹھتے اور ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو آسمانی باتوں کا علم ہے یہ بہت زبردست چیز ہے یہ، اور آدمی کو بہت جگہ پہ یہ کام دیتا ہے، خاص کر اللہ کے سامنے پیشی کے وقت میں۔ تو اگر حضرت جعفر اناڑی ہوتے اور اللہ کے رسول کی باتیں نہ سنتے اور بس نماز پڑھ کے ایک دم چلے جاتے، ان کو کیا پتا ہوتا؟ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھی کہ آپ ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، بی بی مریم پاک ہے، جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، ان کے گریبان میں پھونکا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ماں کی گود میں گواہی دی کہ میری ماں پاک ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ جل جلالہ مجھے نبی بنائیں گے۔ یہ پوری بات سورہ مریم کی پیش کر دی۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوئے، اور ان کے جو علماء تھے انہوں نے کہا ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، اور ان کو واپس کیا کہ جو مشرکین آئے تھے۔ پھر بادشاہ نے، یہ تو سخت حالات تھے، مسلمان مدینہ منورہ چلے گئے، تو بادشاہ نے ایک جماعت مدینہ منورہ بھیجی عیسائیوں کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اور یہ جو پادری تھے یہ سب زاروں قطار رونے لگے، اس سب نے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ کر کے بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جب اس کی وفات ہوئی، یعنی یہ وہ ایک واحد شخص ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کے کتنے سارے شہیدے، کتنے غزوات میں شہید ہوئے، کسی کی نہیں پڑھائی، اس کی پڑھائی۔ اور ہمارے امام صاحب یہی فرماتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ کسی کی بھی اجازت نہیں ہے، اگر ہوتی تو حضور اپنے ہر صحابی کی پڑھاتے، اس کی کیوں پڑھائی؟ کہ اس کی اس لیے پڑھائی کہ اللہ جل جلالہ نے جتنے بھی پہاڑ تھے، سمندر تھے، درخت تھے، وہ سب ہٹا دیے، اور نجاشی کا جنازہ بطور معجزہ کے حضور کے سامنے آ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور مشکات شریف میں ایک حدیث مبارک ہے،
اس میں نجاشی کے قبر کا ذکر ہے، حبشہ میں اس کی قبر موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نجاشی کی قبر سے روشنی ہی روشنی آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، اس کی قبر موت کے بعد بھی نورانی ہے۔ تو یہ وَإِذَا سَمِعُوا جو پارے کا بالکل شروع ہے، یہ وہ قصہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان عیسائی پادریوں کے سامنے سورہ یاسین پڑھی، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کہ ان کے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اور ایک بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں کی تعریف جو اللہ پاک نے کی ہے تو یہ اس زمانے کے لحاظ سے ہے، ورنہ تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں جن عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت بدترین سلوک کیا، اور ابھی حال ہی کے اندر بہت سارے ایسے شواہد موجود ہیں کہ یہودی عیسائی مل کر کے انہوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اور کتنے سارے عیسائی ایسے ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن جن کے اندر یہ صفت ہوگی وہ واقعی میں اسلام اور مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں۔ باقی 7ویں پارے کے اندر اللہ جل جلالہ نے جو پہلے رکوع سے کچھ باتیں فرمائی ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام سمجھنا گناہ ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال سمجھنا گناہ ہے۔ اگلی بات، اللہ پاک قسم کے بارے میں کچھ باتیں فرماتے ہیں۔ ایک قسم کی وہ قسم ہے جو بات بات میں آدمی قسم کھاتا ہے، اس کا کفارہ تو نہیں ہے، لیکن اس طرح اللہ کے نام کو بار بار قسم میں پیش کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اور دوسرے پارے میں یہ بات فرمائی ہے خواہ اللہ کے نام کو قسموں میں مت بیان کیا کرو، تمہیں کوئی کام کرنا ہے کر لیا کرو، قسمیں مت کھایا کرو۔ تو اس قسم کی قسموں کو یمین لغو کہتے ہیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک قسم وہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک کام کیا ہے، آپ نے کہا اللہ کی قسم نہیں کیا، جان بوجھ کے کہا، اس قسم کا کفارہ تو نہیں ہے، لیکن یہ قسم گناہ کبیرہ ہے اور بندے کو دوزخ میں جلائے گی یہ قسم، یعنی جھوٹی قسم کھانا۔ اچھا، ایک قسم کی تیسری قسم ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا مستقبل میں، اور وہ کام نہیں کیا، یعنی قسم اس نے پوری نہیں کی، یا میں نہیں کروں گا وہ کر لیا، تو اس قسم کا کفارہ ہے جس کا بیان ہے یہاں پر، یا تو غلام کو آزاد کیا جائے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دیے جائیں، یا پھر 3 لگاتار روزے رکھے جائیں، یہ اس قسم کا کفارہ ہے۔ اور اگر کسی شخص نے ناجائز چیز کی قسم کھائی ہے، گناہ کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناجائز کام کی اجازت نہیں ہے۔ ناجائز کام کی یعنی اللہ کی قسم میں شراب پیوں گا، نعوذ باللہ، تو کہا ناجائز کام کی اجازت نہیں ہے، کفارہ دے دو تو۔ اور اگر کسی جائز کام کی قسم کھائیے لیکن مصلحت کے خلاف ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس قسم کو توڑ دو اور کفارہ دے دو۔ اگلا حکم شراب کی صراحتاً حرمت کا بیان ہے۔ شراب کس کو کہتے ہیں؟ اصلی شراب کی تعریف انگور کا، یعنی کچا انگور، اس کا جوس، اور وہ جب رکھ لیا جائے اور سڑ جائے، اس میں جھاگ آ جائے، وہ پھٹ جائے اور جھاگ آ جائے، یہ شراب ہے، یہ اصلی شراب کی تعریف ہے، اور اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔
چاہے نشہ آئے یا نہ آئے. اور جس طرح پیشاب ناپاک ہے اسی طرح یہ شراب ناپاک ہے. اور اس شراب کو حلال سمجھنے والا کافر ہے. تو اصلی شراب اس کو کہتے ہیں. باقی جو شراب ہے وہ حرام ہے جو نشہ پیدا کرے. اس زمانے میں شہد سے بھی شراب بنتی تھی. اس زمانے میں یہ جو بھٹا ہے مکئی کا اس سے بھی شراب بنتی تھی. اسی طرح کھجور پانی میں ڈال کر کے اس کا جو رس نکلتا تھا وہ بھی سڑ جاتا تھا, اس سے بھی شراب بنتی تھی. تو یہ جتنی بھی قسمیں ہیں یہ اصلی شراب نہیں ہے. یہ تب حرام ہے جب نشہ پیدا کرے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول کا وہ مایہ ناز ارشاد بالکل واضح, کیا؟ کل مسکرن حرام, ہر نشے آور چیز کیا ہے وہ حرام ہے. تو شراب دوسرے پارے میں فرمایا اچھی چیز نہیں ہے. 5ویں پارے میں فرمایا نماز سے پہلے مت پیو. 7ویں پارے میں فرمایا شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اور حدیث مبارک میں فرمایا شراب اور بت پرستی یہ برابر کے گناہ ہیں. یعنی ڈانٹ کے طور پہ فرمایا کسی صورت میں شراب جو نشے والی چیز ہے وہ شریعت میں حلال نہیں ہے. اسی طرح اس آیت کے اندر جوئے کو حرام کیا ہے. سٹہ بازی, جوا کھیلنا بغیر شرطیں لگانا. مختلف قسم کے لوگ مختلف انداز سے جوا کھیلتے ہیں, تو اس کو شریعت نے حرام کر دیا. اور آپ حیران ہوں گے شراب اور جوئے کو یہاں پر بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا اللہ پاک نے. اور یہ اللہ پاک نے جو بڑے گناہ ہیں ان کو ان بڑے گناہوں کے ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ ایمان والے ان گناہوں کے قریب نہ جائیں. اور شراب اور جوئے کی برائی یہ بیان فرمائی کہ اس طرح کی چیزوں میں جو لوگ لگتے ہیں وہ نہ نماز کے رہتے ہیں نہ دین کے رہتے ہیں. اور نمبر 2, شیطان اس طرح کے لوگوں کے اس میں کیا ڈالتا ہے؟ دشمنی ڈالتا ہے. لوگوں کے اس میں دشمنیاں پیدا کرتا ہے. شرابی جو بھی ہوگا, جوئے والا جو بھی ہوگا, شیطان کا دوست ہوگا اور آپس میں دشمنیاں ہوگی. اگلا حکم, عرب کے صحرا میں لوگ احرام باندھ کر کے حرم جا رہے ہیں. حالت احرام میں سمندری شکار کی اجازت ہے. احرام باندھا ہوا ہے, لانچ میں سفر ہے, تو اگر مچھلی پکڑنا چاہتا ہے اجازت ہے. احرام باندھا ہوا ہے, پیدل کا سفر ہے, تو عرب راستے میں شکار مل جاتا تو غنیمت سمجھتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے, تمہارا احرام ہوگا اور شکار آ جائے گا تو تمہاری طبیعت بڑی چاہے گی کہ ہم شکار کر لیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں اس طرح کے امتحان میں جب طبیعت میں ہلچل مچی ہو کہ بھئی یہ کرنا ہے, صرف اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا یہی متقی کی علامت ہے. لیکن اگر پھر بھی تم نے شکار کر لیا حالت احرام میں, اب کیا کریں؟ تو کہا کہ اس علاقے کے 2 سمجھدار لوگ وہ کہیں گے کہ بھئی یہ جو تم نے شکار کیا ہے اس کی قیمت وہ لگائیں گے. تو وہ جو قیمت ہے وہ تم فقیروں پہ صدقہ کر لو, یا اس قیمت کا جانور لے کر کے تم اس جانور کو ذبح کر کے فقیروں میں بانٹ دو. تو یہ اس کی اللہ جل جلالہ نے اس کا کفارہ بیان فرمایا. تو یہ اس 7ویں پارے کے احکامات ہیں. اسی طرح اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ایمان والو, لوگوں کی عادت ہوتی ہے نکتہ چینی کرنا. ہر 2 آدمی بیٹھیں گے, خود کچھ کرنا نہیں ہے, سامنے والوں پہ نکتہ چینی کرنا. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ایمان والو, لوگوں کے گمراہی پر نکتہ چینی مت کرو, اپنی اصلاح کی فکر کرو. اپنی اصلاح کی فکر کرو. جب تم اپنی اصلاح کی فکر کرو گے تو چراغ سے چراغ جلے گا,
اور تمہارا معاشرہ سدھر جائے گا. اور اگر تم خود کچھ کرنا نہیں اور لوگوں کے خلاف تبصرے کرو تو کہا کہ ان تبصروں کی اجازت نہیں ہے. اس پر میں ایک حدیث پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی آدمی لوگوں کی ہدایت کی محنت نہیں کرتا اور خواہ کے تبصرے کرتا ہے، فرمایا سب سے بڑا تباہ کار یہ آدمی ہے جو محنت سے اس کو سروکار نہیں ہے اور خواہ لوگوں کے خلاف تبصرے کرتا ہے. ایک بات یہ آ گئی. اسی طرح ایک پورا صفحہ ہے اس 7ویں پارے میں. ایک خاص قسم کا قصہ پیش آیا. ایک مسلمان، پانی دے نظر، مدینہ منورہ کا ایک مسلمان بدیل اس کا نام تھا، صحابی تھا رضی اللہ عنہ. بدیل. دو عیسائی دوست تھے ان کے، ایک کا نام تمیم تھا، ایک کا نام عدی تھا. یہ لوگ تجارت کے لیے چلے گئے. خیبر پہنچ کر کے یہ مسلمان بیمار ہوا. اس کو پکا یقین ہوا کہ اب میں بچوں گا نہیں. اس نے کیا کیا، اپنے سامان کو جمع کیا اور ایک پرچہ لکھا، اس پہ سارے سامان کی فہرست کہ میرے سامان میں یہ چیزیں ہیں. اس پرچے کا ان ساتھیوں کو پتہ نہیں. وہ پرچہ اس نے سامان میں رکھ دیا. سامان ساتھیوں کے حوالے کیا کہ یہ میرے وارثوں تک پہنچا دینا. ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے وہاں دفن کر دیا ان کو. جب یہ مدینہ منورہ آئے تو وارثوں کے حوالے وہ سامان کیا، اس میں سے پرچہ نکلا. پرچے میں سارا سامان پورا تھا، ایک چاندی کا پیالہ غائب تھا اور چاندی کے پیالے پہ سونے کا کام ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا جو بندہ تھا اس کا پیالہ نہیں ہے اس میں. انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، انکار کر دیا. کچھ عرصے کے بعد مدینہ منورہ کے اندر وہ پیالہ سوناروں کے ہاتھ بیچا گیا. بات کھل گئی. پھر ان کو بلایا گیا. انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس گواہ نہیں تھے، یہ پیالہ ہمیں اس بدیل نے بیچا تھا اور ہم نے خریدا تھا. تو چونکہ ان عیسائیوں کا جھوٹ واضح ہو گیا تو اللہ جل جلالہ نے پورا حکم نازل فرمایا اور فرمایا کہ اب چونکہ یہ دعوے دار بن گئے کہ ہم نے یہ پیالہ خریدا ہے، ان کے پاس گواہ نہیں ہے، تو رشتہ داروں سے کہا کہ تم اب قسم کھاؤ. رشتہ داروں نے قسم کھائی کہ بھئی یہ تو ہمارے بندے کا پیالہ ہے. اب وہ پیالہ کیا ہوا، واپس آیا. یہ پورا قصہ ہمارے رب نے یعنی حکم کے تحت میں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اس قسم کا، اس کا یہ حکم ہے. یہ پورا قصہ اللہ پاک نے سنایا. اسی طرح ایک بات اسی شروع کی آیتوں میں یہ ہے کہ دنیا چونکہ قرآن قیامت تک کی کتاب ہے تو یہ جو قرآن پاک ہے یہ حلال چیزوں کو حلال کرتا ہے، حرام کو حرام کرتا ہے. لیکن کبھی دنیا کے اندر ایسا فیشن بن جائے کہ گندی اور غلط چیز کو لوگ غلط نہ سمجھے اور وہ فیشن بن جائے اور بہت زیادہ لوگ اس کو کرنے لگے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں سن لو، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. یہ اعلان کر دو پاکیزہ اور اچھی چیز اور گھٹیا اور خبیث چیز یہ برابر نہیں ہو سکتی. اگرچہ فیشن بن جائے، ایک گندی چیز ہے اس کا فیشن بن گیا اور لوگ بڑے مزے کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ قرآن و حدیث کو دیکھو. اگر قرآن و حدیث میں اس کی برائی بیان ہوئی ہے تو خبردار اس کے قریب نہیں جانا، چاہے ساری دنیا کرے وہ، لیکن تم نے نہیں کرنا. اب اس کی ایک مثال نہیں ہے، بہت ساری مثالیں. دنیا کے اندر بہت ساری گندی چیزیں پھیل گئی ہیں اور نہ لوگ قرآن و حدیث کے بارے میں پوچھتے ہیں
نہ زحمت کرتے ہیں اور بے دھڑک اس کو کرتے ہیں، حالانکہ سختی کے ساتھ قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے اس کو منع کیا ہے۔ تو یہ آیت ایسی جاندار آیت ہے جس کی جو اصلاح کرتی ہے مسلمانوں کی، کہ کبھی بھی گھٹیا اور گندی چیز لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگیں، یہ مت سمجھنا کہ یہ حلال ہے، بلکہ اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوگوں کے کرنے کی وجہ سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی، چاہے کوئی بھی کرے۔ ایک حکم اس آیت کے اندر خام خواہ کے سوالات سے منع کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں لوگوں اللہ کا حکم آیا ہے حج کا، حج کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صرف اسی سال ہے یا ہر سال کرنا ہے؟ آپ نے جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ تو حضور کو ان کے سوال سے ناگواری ہوئی اور اس پر یہ آیت بھی نازل ہوئی، ایمان والو خام خواہ کے سوالات مت کیا کرو۔ اگر اللہ خود کوئی تفصیل سنا دے تو وہ الگ بات ہے، اللہ نے کوئی تفصیل نہیں سنائی، تم خام خواہ حکم کو سخت مت کرو۔ جیسے یہودیوں کو کہا تھا کہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر لو تمہارا کام ہو جائے گا، اب انہوں نے کہا گائے کیسی ہے، اس کی رنگت کیا ہے، وہ جوان ہے یا بوڑھی ہے، وہ کیسی ہے، تو وہ حکم سخت ہوتا گیا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس صحابی کو، اے خدا کے بندے، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو قیامت تک ہر مالدار کے اوپر ہر سال حج فرض ہوتا، اور ہمارا مذہب صرف مکہ مدینہ تک تو نہیں ہے، اسلام عالمگیر مذہب ہے اور پوری دنیا کا مذہب ہے اور قیامت تک کا مذہب ہے۔ تو اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر قیامت تک ہر پیسے والے کے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور لوگ اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو اس طرح کی حرکتیں مت کرو۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں مشرکین خاص خاص جانور انہوں نے مقرر کیے تھے، بعض جیسے مؤنث جانور اونٹنی، اس کے کانوں کو چیر دیں اور اس کا دودھ بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے، تو اللہ جل جلالہ نے منع فرمائے۔ حالانکہ مشرکین تو مکلف نہیں ہے، منع اس لیے کیا کہ مسلمان متاثر ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ مسلمان بھی کسی زمانے میں مشرک تھے، اب وہ متاثر ہوتے تھے۔ جیسے کتا رکھنا سختی سے منع کیا ہے، شوقیہ کتا، ایک تو پہرے کے لیے کتا ہے، ایک شکار کا کتا ہے جو کل آپ نے سنا، ایک شوقیہ کتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کتا رکھے گا روزانہ ایک قیرات اس کے نیک اعمال سے کم ہوگا۔ تو ایک قیرات کتنا ہے، اس کی میں آپ کو ایک مثال سمجھاؤں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے جنازے کی نماز پڑھی اس کو ایک قیرات کا ثواب ملے گا۔ ہمارے عرف کے اندر ایک قیرات آپ سمجھو 4 آنے، درہم کا چھٹا حصہ، جیسے 4 آنے ہمارے روپے کا چوتھا حصہ ہے، ایک قیرات کم ہوگا۔ اور جو دفن تک شریک ہوگا تو 2 قیرات اللہ پاک اس کو ثواب دیں گے۔ تو پوچھا اللہ کے رسول قیرات وہ تو چھوٹا سا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احد کے پہاڑ کے برابر صدقے کا ثواب ہے۔ تو جو کتا پالے گا تو اللہ جل جلالہ اس کے اعمال نامے سے قیرات کم کریں گے۔ اور یہ حکم اس لیے سنایا آپ نے کہ مدینہ میں یہودی رہتے تھے اور یہودی کتے کے بڑے شوقین تھے، تو مسلمان ان کو دیکھتے تھے، ان کے دل میں بھی محبت آتی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو ایسے جانور جو مشرکین مکہ وہ بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے، کبھی کسی مؤنث کو چھوڑ دیا بتوں کے نام پہ، کبھی کسی مذکر کو چھوڑ دیا، ان سب جانوروں کا ذکر کر کے اللہ جل جلالہ نے اس کو منع کیا ہے۔ تو یہ سورہ مائدہ کے بارے میں کچھ باتیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اگلی سورت وہ تھوڑی سی آسان ہے،
اس کا میں مختصر خلاصہ پیش کر کے بات ختم کروں گا. سورہ انعام ہے. سورہ انعام اس وقت نازل ہوئی جب مکہ مکرمہ میں دین کی ابتدا تھی اور مسلمان کافر ان کو ستاتے تھے اور کافر اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے تھے. تو جو مکی صورتیں ہیں ان میں 3 مضامین اللہ نے زیادہ بیان کیے ہیں. سب سے پہلا مضمون وہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اور شرک کی مذمت، یہ اللہ نے بہت زیادہ بیان کیا. نمبر 2، رسالت کو بیان کیا کہ جتنے نبی آسمان سے اترے وہ سارے سچے، اور اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا وہ سب انسان تھے، یعنی جنات میں کوئی نبی نہیں آیا، اور سب مرد تھے یعنی عورتوں میں کوئی نبی نہیں آیا، اور انسان تھے وہ، فرشتے نہیں تھے. یہ اللہ پاک نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا. اور تیسری چیز جو مکی صورتوں کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ آخرت، اللہ کے سامنے پیشی، کہ سب کو اللہ کے پاس جانا ہے اور سب کو اپنے حساب کتاب اللہ کے سامنے دینا ہے. تو یہ ایک بڑا مضمون ہے اس صورت کا. باقی انعام کس کو کہتے ہیں، چوپایوں کو کہتے ہیں، اس کا بیان کل کے درس میں انشاءاللہ آئے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.